حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان زمین پر اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان زمین پر اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو الملیح رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ ممبر پر فرماتے سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام نہیں۔ حضرت ایک تابعی ہیں ابو ملیح رحمہ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی اسلام نہیں۔ ابن سعد کی روایت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا نور ہے، اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ بھی کرتا ہے تو اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں مٹا دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے سرگوشی کرتے ہیں، اور جب تک بندہ دوسری طرف متوجہ نہ ہو اور دائیں بائیں نہ دیکھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز بہت بڑی نیکی ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ نماز میں کون شریک ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی مسلمان ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں پھوڑا نکل آیا، انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑا نیچے اتر کر سینے پر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز پڑھی تو وہ کوکھ میں آ گیا، انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ ٹخنے میں آ گیا، اور پھر نماز پڑھی تو انگوٹھے میں آ گیا، اور انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ چلا گیا۔ عند عبد الرزاق کی روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم نماز میں ہو تو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ ابو نعیم کی روایت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ضرورتیں فرض نماز پر اکٹھا رکھو، یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پر اکٹھا رکھو، یعنی جو ضرورتیں ہوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے حاجتیں مانگنی ہو وہ فرض نماز کے لیے اکٹھا رکھو، یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اس وقت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان کے گناہ کیے ہوئے وہ سارے گناہ اگلی نماز سے معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک آدمی کبیرہ گناہ سے بچتا رہے گا اس وقت تک ایک آدمی سے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ اگلی نماز سے معاف ہو جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ نمازیں بعد والے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک پھوڑا نکل آیا، پھر وہ پھوڑا چڑھ کر پاؤں کی جڑ یعنی ایڑی پر آ گیا، پھر چڑھ کر گھٹنوں میں آ گیا، پھر کوکھ میں آ گیا، پھر چڑھ کر گردن کی جڑ میں آ گیا۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا کندھوں سے نیچے آیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر ان کی کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر گھٹنوں پہ آ گیا، پھر نماز پڑھی تو اتر کر قدموں میں آ گیا، اور پھر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا ختم ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے جدا ہو چکی ہوتی ہیں جیسے کھجور کی ٹہنیاں دائیں بائیں گر کر درخت سے جدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، پھر جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ درخت کے پتوں کی طرح گرنے لگتے ہیں۔ حضرت طارق بن شہاب رحمہ اللہ علیہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی عبادت میں محنت کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک رات گزاری تو انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رات بھر سوتے رہے۔ رات کے آخری حصوں میں انہوں نے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی کثرت عبادت کا جیسا خیال حضرت طارق کا تھا ویسا انہوں نے نہ دیکھا، تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلمان نے فرمایا 5 نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ جب تک آدمی قتل کر دینے والے گناہ یعنی کبیرہ گناہ نہیں کرتا اس وقت تک یہ نمازیں تمام گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔
جب رات ہوتی ہے تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک جماعت تو وہ ہے جس کے لیے یہ رات رحمت ہے، وبال نہیں. دوسری جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ وبال ہے، رحمت نہیں. تیسری جماعت وہ ہے جس کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے نہ وبال ہے. جس آدمی نے رات کے اندھیرے میں اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا اور کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتا رہا، اس کے لیے تو یہ رات رحمت ہے اور وبال نہیں. اور جس نے لوگوں کی غفلت اور رات اندھیرے کو غنیمت سمجھا اور بے سوچے سمجھے گناہوں میں مشغول رہا، اس کے لیے یہ رات وبال ہے، رحمت نہیں. اور جو آدمی عشاء پڑھ کر سو گیا، اس کے لیے یہ رات نہ رحمت ہے نہ وبال ہے. عبادت میں ایسی رفتار سے بچو جو تمہیں تھکا دے اور تم اس سے نبھا نہ سکو. اعتدال اور میانی روی اختیار کرو اور نیک عمل پابندی سے کرو. یعنی اتنا اتنا اعتدال میں کام کرو، ایسا نہ کرو کہ تم نے ایک دفعہ کر لیا اور اس کے بعد تم اس کو کر بھی نہ سکو آگے جا کے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم گناہوں کی بدولت اپنے جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. پھر ہم اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں، پھر جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. احمد و نسائی کی روایت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور نمازوں سے گناہوں کا معاف ہونا ہے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی فرضیت عطا ہوئی ہے. پیج نمبر 975 پر آگ کا صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے روشنی کے چمکنے کے باب میں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی حضور سے اپنی کسی ضرورت کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس میں رات کا ایک حصہ گزر گیا. اس رات اندھیرا بھی بہت تھا. یہ دونوں واپس جانے کے لیے حضور کے پاس سے نکلے تو دونوں کے پاس ایک چھوٹی لاٹھی تھی. ان میں سے ایک لاٹھی میں سے روشنی نکلنے لگی. وہ دونوں اس روشنی میں چلنے لگے. جب دونوں کے راستے الگ ہو گئے تو پھر دوسرے کی لاٹھی میں سے بھی روشنی نکلنے لگی اور وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے. یوں ہی روشنی میں چلتے چلتے دونوں اپنے گھر پہنچ گئے. بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما حضور کے پاس سے نکلے اور پھر پچھلی حدیث جیسا ذکر ہے، یعنی دوسرے صحابیوں کی بات، کہ جب وہ نکلے تو ان کو پاس ان کی لاٹھی میں روشنی نظر آ رہی تھی، اور جب وہ تقسیم ہو گئے، ایک اپنے راستے پہ نکل گیا تو وہ ایک کے پاس سے 2 ہو گئی. جب گھر پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت تھی. حضرت حمزہ بن عمر اسلمی فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھے. سخت اندھیری رات تھی. اس میں ہم لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تو میری انگلیوں میں سے روشنی نکلنے لگی، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی سواریاں بھی جمع کی اور ان کا جو سامان گر گیا تھا اسے بھی جمع کیا، اور اتنی دیر میری انگلیوں میں روشنی نکلتی رہی. بخاری کی روایت ہے. حضرت حمزہ بن عمر فرماتے ہیں ہم جب تبوک میں تھے تو وہاں گھاٹی میں منافقوں نے حضور کی اونٹنی کو چھیڑا جس سے وہ بت کی، اور حضور کا سامان نیچے گر گیا. پھر میری 5 انگلیاں روشن ہو گئیں اور ان کی روشنی میں میں نے گرا ہوا سامان کوڑا رسی وغیرہ اٹھایا. حضرت میمون بن زید بن عبس رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بتایا کہ حضرت ابو عبس تمام نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھا کرتے، پھر قبیلہ بنو حارثہ کے محلے میں واپس جاتے. ایک رات سخت اندھیرا تھا اور بارش ہو چکی تھی. وہ مسجد سے نکلے تو ان کی لاٹھی میں سے روشنی نکلنے لگی اور وہ اس روشنی میں چل کر بنو حارثہ کے محلے پہنچ گئے. حضرت بہقی کہتے ہیں ابو عبس بدری صحابیوں میں سے تھے. یعنی یہ کرامات اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے رکھی تھی کہ وہ اللہ کے دین کے لیے ایمان والے، اتنے اللہ کے رسول کے قرب والے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی کرامات دکھا دیتا تھا. اور ان کے لیے ایک اس کا تذکرہ ایک بہت کوئی بس اللہ تعالیٰ کا امر تھا، نظر آیا اور پھر آگے زندگی اپنی شروع ہو جاتی. حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیس بن جبر کی بینائی کمزور ہو گئی تو حضور نے ان کو ایک لاٹھی دی اور فرمایا اس سے روشنی حاصل کرو. چنانچہ اس لاٹھی سے ان کے لیے یہاں سے وہاں تک ساری جگہ روشن ہو جاتی. حضرت عمل بن طفیل دوسی نور والے حضور کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. عمر بن طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور ان صحابی کی میں اس وجہ سے بول رہا ہوں یہ بڑے صحابی ہیں کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی وجہ سے اسلام میں آئے تھے،
اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کتنی بڑی تعداد حدیث کی ذخیرہ ہے. تو سارا کا سارا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دین میں آنا تھا وہ دراصل طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تھا، کہ ان کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہوئے. تو ان کا واقعہ ہے اور بڑا زبردست واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن طفیل دوسی نور والے صحابی، نور والے حضور کے صحابی رضی اللہ عنہ میں سے ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دی. حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی تو ان کے کوڑے میں سے روشنی نکلنے لگی تھی جس سے وہ چلتے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جو نیک عمل اور خیر جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کی بھی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھی گناہوں کو، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.